اگر میں آپ کو ان چیزوں کی لسٹ بتاؤں جو آپ کے گھر کی وائی فائی کو سلو کر رہی ہیں یا اس میں رکاوٹ بن رہی ہیں تو شاید آپ یقین نہ کریں. آپ کا کھانا تک ایسی چیزوں میں شامل ہو سکتا ہے. لیکن جب تک آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں تو آپ گھر میں وائی فائی کی کنیکشن کو سپیڈ اپ کیسے کریں گے؟ تو چلیے پھر اسی بارے میں آج بی بی سی فیوچر کے تھامس جرمین کی یہ تحریر سنیے جسے میں سمرا فاطمہ پیش کر رہی ہوں بی بی سی ریڈز میں. آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز. دنیا وائی فائی پر چلتی ہے لیکن کچھ عجیب چیزیں اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، حتیٰ کہ آپ کا دوپہر کا کھانا بھی. ایلیکس ہلز ایک سائنٹسٹ ہیں. وہ ان اولین لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے وائی فائی کنیکشن کے مسائل کا سامنا کیا. سن 1993 میں انہوں نے امریکہ کی کارنیگی میلن یونیورسٹی میں بطور پروفیسر ان ٹیمز میں سے ایک کی قیادت کی جنہوں نے ابتدائی وائی فائی نیٹ ورکس میں سے ایک بنایا تھا. ہلز اپنی کتاب وائی فائی اینڈ دی بیڈ بوائز آف ریڈیو میں یہ کہانی بیان کرتے ہیں. بیڈ بوائز یعنی وہ عوامل جو وائی فائی کے ہمراہ چلنے میں رکاوٹ بنتے ہیں. آپ کا گھر بھی ایسے بیڈ بوائز سے بھرا ہوا ہو سکتا ہے جو آپ کی میمز تک رسائی میں رکاوٹ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. ان میں سے کچھ رکاوٹیں متوقع ہیں جیسے موٹی دیواریں، جبکہ کچھ دوسری قدرے عجیب و غریب چیزیں ہیں. ان رکاوٹوں کی نشاندہی آپ کے کنیکشن کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہے اور شاید آپ کی زندگی کی ایک اہم ترین ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کے سوچنے کے انداز کو بھی بدل سکتی ہے. وائی فائی زیادہ تر وائرلیس مواصلاتی ٹیکنالوجی کی طرح معلومات کو ریڈیو لہر کے ذریعے منتقل کرتا ہے. حکومتیں زیادہ تر ریڈیو فریکوینسیز کو مخصوص مقاصد کے لیے مختص کرتی ہیں جیسے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہوائی ٹریفک کنٹرول اور اے ایم اور ایف ایم ریڈیو اسٹیشنز. لیکن کچھ فریکوینسیز ایسی ہوتی ہیں جو عوام کے لیے بغیر لائسنس کے استعمال کرنے کے لیے کھلی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر 2.4 گیگا ہرٹز وائی فائی نیٹ ورکس اور بلوٹوتھ ڈیوائسز میں استعمال ہونے والی عام فریکوینسی. اتفاق سے یہ وہی فریکوینسیز ہیں جسے آپ کا مائکرو ویو بچا ہوا کھانا گرم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. مائکرو ویو اوون کو اس طرح ڈھکا جاتا ہے کہ نوڈلز گرم کرنے والی لہر مشین کے اندر ہی رہیں. لیکن ہلز کے مطابق اگر آپ کا مائکرو ویو پرانا اور خستہ حال ہے یا آپ کا کھانا مکمل گرم ہونے سے پہلے دروازہ کھول دیتا ہے تو یہ آپ کے وائی فائی سگنل میں مداخلت کر سکتا ہے. ہلز کہتے ہیں کہ یہ مداخلت کے ان اہم ذرائع میں سے ایک ہے جن کا لوگ اکثر ذکر کرتے ہیں. اسی طرح فلورسنٹ لائٹس یا گاڑیوں کے اگنیشن سسٹم سے خارج ہونے والی فریکوینسیز بھی یہی مسئلہ پیدا کرتی ہیں. ہلز کہتے ہیں کہ آج کل مائکرو ویو پہلے جتنا مسئلہ نہیں ہے. اب انہیں بہتر انداز میں تیار کیا جاتا ہے اور وائی فائی 2.4 گیگا ہرٹز کے بجائے 5 گیگا ہرٹز پر کام کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس پرانا وائی فائی نظام یا پرانا مائکرو ویو ہے تو فروزن کھانے کو گرم کرنے سے آپ کی انٹرنیٹ تک رسائی مشکل میں پڑ سکتی. عوامل کی اس لسٹ میں دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں مچھلیوں کے ایکویریمز. جی ہاں، اگر آپ کے گھر میں پانی میں رہنے والے پالتو جانور ہیں تو یہ بھی مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں. ہلز کہتے ہیں کہ ریڈیو سگنل فطری طور پر فاصلے کے ساتھ کمزور ہوتے جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ کسی ایسی چیز سے گزرتے ہیں جو سگنل کو مزید کمزور کر دیتی ہیں. ہم اسے شیڈوئنگ کہتے ہیں. وائی فائی اور پانی کی آپس میں نہیں بنتی. دیگر مسائل کے علاوہ اس طرح کی چھوٹی واٹر باڈیز چھوٹے مقناطیس کی طرح کام کر سکتی ہیں جو ریڈیو سگنل کی طاقت کو کم کر دیتے ہیں. اگر آپ اور آپ کے راؤٹر کے درمیان مچھلیوں کا ایکویریم رکھا ہوا ہے تو یہ وائی فائی کے لیے ایک ایسا علاقہ بن سکتا ہے جہاں سگنلز نہ پہنچیں. ہلز کے مطابق شیڈوئنگ وائی فائی نیٹ ورکس میں لوگوں کو پیش آنے والا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ صرف مچھلیوں کے ایکویریم سے ہی نہیں ہوتا. ریڈیو سگنلز لکڑی اور ڈرائی وال جیسے بعض مواد سے نسبتاً آسانی سے گزر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی دیواریں اینٹ یا کنکریٹ جیسے مواد سے بنی ہوئی ہیں تو یہ زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے. ہلز کہتے ہیں کہ اپنے راؤٹر اور اس کے ڈیوائس کے درمیان ایک سیدھی لکیر کا تصور کریں جسے آپ کنیکشن دینا چاہتے ہیں. سگنل کمرے میں ادھر ادھر ٹکرا کر رکاوٹوں کے گرد دوسرے راستے بھی تلاش کر سکتا ہے، لیکن جتنی زیادہ رکاوٹیں راستے میں ہوں گی اتنا ہی مسئلہ بڑھے گا. کم فاصلہ وائی فائی کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے. راؤٹر کو گھر کے وسط میں رکھنا اور اسے زیادہ سے زیادہ اونچائی پر لگانا اچھا ابتدائی قدم ہے. اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہو تو آپ وائی فائی ایکسٹینڈر استعمال کر سکتے ہیں جو سگنل کو مضبوط بناتا ہے، یا اپنے راؤٹر کی جگہ میشن نیٹ ورک لگا سکتے ہیں جو کئی چھوٹے آلات کے ذریعے پورے علاقے میں وائی فائی تقسیم کرتا ہے. اس طرح آپ کو بیچاری مچھلیوں کو پریشان بھی نہیں کرنا پڑے گا. پھر آتے ہیں آئینے جو ایک اور رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں.
माइक्रोवेव्स वाईफाई सिग्नल्स में खलल डाल सकते हैं, एक्वेरियम उन्हें जज्ब कर सकते हैं, लेकिन एक और आम मसला है आईने। रेडियो दरअसल रोशनी की एक और शक्ल है, और जिस तरह रोशनी आईनों जैसी चमकदार सतहों से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी तरह आपका वाईफाई सिग्नल भी आईनों से टकराकर रिफ्लेक्ट हो सकता है। यही नहीं, कोई भी हमवार और चमकदार सतह जैसे टीवी स्क्रीन ऐसा ही मसला पैदा कर सकती हैं। अगर आपकी दीवारों की तामीर में धात की चादरें इस्तेमाल हुई हैं तो भी यही मुश्किल पैदा हो सकती है। अगर आपके घर में कोई ऐसा हिस्सा है जहां वाईफाई सिग्नल नहीं पहुंचता, तो अपने और राउटर के दरमियान एक सीधी लकीर का तस्वुर करें और सोचें कि कहीं वहां कोई आईना या बड़ा टीवी तो नहीं मौजूद है जो सिग्नल को दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा हो। आप चमकदार सतहों की जगह तब्दील करने पर गौर कर सकते हैं, या अगर आप अपने कमरे की तरतीब में तब्दीली नहीं करना चाहते हैं तो ये एक ऐसा मसला है जिसके हल में वाईफाई एक्सटेंडर्स मददगार साबित हो सकते हैं। वाईफाई नेटवर्क को जिस एक और चीज से मसला होता है वो है सर्दियाँ। बारिश आमतौर पर आपकी वाईफाई में खलल नहीं डालती जब तक कि आप ऐसा नेटवर्क इस्तेमाल न कर रहे हो जो किसी दूसरी इमारत में हो और दोनों के दरमियान खुली जगह मौजूद हो। लेकिन जब मौसम बहुत ख़राब हो जाए तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। बर्फबारी किसी घर, मोहल्ले, यहाँ तक कि पूरे कस्बे को सर्विस फराहम करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मुतासिर कर सकती है, चाहे शदीद सर्दी केबल्स के अंदर मौजूद धात को नुकसान पहुंचाए या बर्फ जमा होकर सैटेलाइट सिग्नल्स का रास्ता रोक दे। शदीद गर्मी भी इसी तरह के मसाइल पैदा कर सकती है, और अगर मौसम खुद मसला पैदा ना भी कर रहा हो तो भी नेटवर्क सुस्त हो सकता है जब घर के तमाम लोग एक ही वक्त में अंदर बैठकर यूट्यूब देख रहे हों। इसका मतलब ये है कि मीम्स तक रसाई में खलल भी मौसमियाती तब्दीली के नताइज में से एक हो सकता है। ज़मीन और माहौल के लिए अपना किरदार अदा करने के अलावा आप टेली कम्युनिकेशन कंपनीज और मुकामी हुक्काम पर जोर दे सकते हैं कि वो पेशगी हिफाजती इक़दाम करें। जहाँ तक एलेक्स हिल्स का ताल्लुक़ है तो वो आजकल अलास्का में रहते हैं, जहाँ उन्होंने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा दूर दराज कस्बों और देहातों को इंटरनेट से जोड़ने में गुजारा। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आती है उन्हें और भी ज़्यादा लोगों तक क्यों ना पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए, और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।